بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ میں واک کر رہی ہوں، یہاں پر ایک کوئنز پارک ہے اسٹوکن ٹرینٹ کے اندر، بڑا خوبصورت ایک پارک ہے۔ یہاں پر واکنگ ٹریکس ہیں، بچوں کے لیے پلے ایریا ہے، جاگنگ کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا صاف ستھرے پلے گراؤنڈس ہیں، ایک مزے کی انوائرمنٹ ہے جہاں پر آپ انجوائے کرتے ہیں واک کو۔ تو میں نے سوچا میں آپ سے ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کروں گی ڈیورنگ واک، وہ ہے جو موریلٹیز ہیں، مورل ویلیوز سوسائٹیز کے اندر جو ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم جو ایک وقت میں ایک چیز غلط ہوتی ہے دوسرے ٹائم میں وہی چیز صحیح ہوتی ہے، اور جو پاسٹ میں جب وہ غلط تھی آنے والا وقت میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا جو ہے نا وہ بروٹل طریقے سے پاسٹ میں ریئیکٹ کیا گیا یا ایکشنز ہمارے اگینسٹ ہوئے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سوسائٹیز میں کیا ہم جو موریلٹی ہے یا مورل ویلیوز ہیں سوسائٹیز کی، کہ ان کو ہم یونیورسلی اپلائی کر سکتے ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ ساری سوسائٹیز میں اگر ایک چیز ایک سوسائٹی کے لیے اپرووڈ ہے، ایکسیپٹیبل ہے، تو کیا وہ ساری دنیا میں وہ ہم اس کو ایکولی اپلائی کریں گے؟ ہمارے ہاں خاص طور پہ میں بات کروں گی ساؤتھ ایشین پرسپیکٹیو کے اندر، کہ انفارچونیٹلی جو اسکالرز، جو انٹلیکچوئلز، جن کی ٹریننگ جو ہے وہ ویسٹ سے ہوئی، انہوں نے کیا ہے پچھلے جب سے فار ایگزامپل پاکستان آزاد ہوا 70 سال سے یا اس سے پہلے بھی، کہ جو یہاں کی موریلٹیز ہیں ہم ان کو وہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اوپر، یا ہمارا جو انڈو پاک ہے اس سوسائٹی کے اوپر جب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ کانفلکٹ شروع ہو گیا، کہ وہاں پر جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کا اور دوسری سوسائٹیز کی جو ویلیوز کو جب وہاں پر آپ بائی فورس امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس فورس کی وجہ سے ایک عجیب سا ملغوبہ سوسائٹیز کے اندر بیہیویئر سسٹم کے اندر بنتا ہے۔ اب یہاں پر انگلینڈ میں یہ کوئی جون کے مہینے میں ایک سکینڈل جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوا، وہ تھا فورسڈ اڈاپشنز کا۔ اب فورسڈ اڈاپشنز کیا تھیں کہ بیسیکلی آج سے کوئی 50 سال پہلے مڈ 20 سینچری میں 1950 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے سوسائٹی میں کہ بھی وہ بچے جو آؤٹ آف ویڈ لاگ، اب ویڈ لاگ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ان پیرنٹس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جی وہ بچے ان کو آؤٹ آف اللیجیٹمیٹ چائلڈ یا اللیگل بچے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا ان سوسائٹیز میں، ویسٹ میں اسپیشلی انگلینڈ کی میں بات کر رہی ہوں کہ انگلینڈ کے لاء میں کوئی پروویژن نہیں تھی اس وقت کہ بھی اگر اللیجیٹمیٹ بچہ ہے تو اس کے لیے ایون اف جو ماں تھی اس کو بھی سوشل پریشر تھا، اس کے اوپر سینکشنز تھیں، ایون اف شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کیپ دیٹ بیبی ود ہر، جو اسٹیٹ ہے اس کو بائی فورس جو ہے وہ اس سے لے لیتی تھی۔ ایون اس وقت جو ڈیورنگ ہاسپٹل میں ڈیورنگ ڈیلیوری جو ہے فیمیل کو کسی قسم کا کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کوئی پین ریلیف کے لیے یا جو مورل گراؤنڈز کے اوپر آپ کسی کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اف somebody is in pain، تو وہ بھی پروویژنز نہیں دی جاتی تھی جسٹ بیکاز کہ ان کو پنش کرنے کے لیے کہ جی یہ بچہ جو ہے اور یہ ایک امورل ایکٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے نہ ماں جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کمپیشن آپ کے اندر ہو یا آپ اس کو تھوڑا رسپیکٹ کے ساتھ آپ اس کو ٹریٹ کریں، اور اس بچے کو اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن میں لے لیتی تھی۔ اب ریسنٹلی یہ ہوا کہ آئرلینڈ میں ایک پبلک انکوائری ہوئی جس کے بعد انہوں نے معافی مانگی فار پروفاؤنڈ جنریشنل رانگز کی وجہ سے، کہ جی جو زیادتی ہوئی ماؤں کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انگلینڈ کے اندر وہ مدرز جنہوں نے 1950s اور 70s میں بائی فورس
اپنے بچوں کو دے دیا کہ جی وہ اڈاپشن کے لیے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بورس جانسن جو پرائم منسٹر ہے اس کا UK کا, کہ وہ ہم سے معافی مانگے کہ وی فیل گلٹی کہ ہم نے اس ٹائم پر اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بائی فورس دیا, کہ وی فیل ساری عمر کے لیے گلٹ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت جو ہے نا وہ دے دیا, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ان کی بن گئی. اب یہ پورا جو کیس ہے, میں اس کے بعد ایک چیز یہ سوچ رہی تھی, یہ بات ہے 1950s اور 1970s کی. انٹل 1970s, لیٹ 1970s, یہاں پر جو بچوں کی برتھ ہے آؤٹ آف ویڈ لاک جو ہے, دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز انلیجیٹمیٹ, انلیگل, امورل. لیکن آج کیا ہے, اس کے 50 سال بعد یہاں پر لیو ان ریلیشن شپس, بچے جو ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک, رادر اب تو شادی جو کانٹریکٹ ہے شادی کا وہ بہت کم ہے ان ملکوں کے اندر. لوگ سالہ سال ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں بغیر کسی کانٹریکٹ کے, بغیر کسی شادی کے, اور دے آر ہیونگ چلڈرن, ان کو اکٹھا ریز بھی کر رہے ہیں جب کہیں پر. اب اس کی ایک وجہ ہے, اب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر کہ جب شادی کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے نا تو لائبلٹی ہو جاتی ہے, رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. میل اور فیمیل کے پاس کسی قسم کی جو بھی ان کے ایسٹس ہیں, اگر وہ سپلٹ ہوتے ہیں, ڈیورس ہوتی ہے, تو وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. جس کا ایک حل, ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ سوچا انہوں نے یہ کہ بجائے اس کے کہ جی آپ اپنے ایسٹس کو بھی ہاف آف کر دیں, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بغیر کانٹریکٹ کے رہیں, دا مومنٹ جیسے ہی شادی ختم ہوئی یا آپ کو فیل ہوا کہ جی آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے, کسی کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے, جو پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ان سوسائٹیز میں بڑا فریکوینٹ یہ کانسیپٹ یوز ہوتا ہے کہ پارٹنر ہسبینڈ یا وائف کا نہیں, کیونکہ بہت کم شادیاں ہو رہی ہیں. اور اب کیا ہے, یہ ایک نارم ہوگی, نارمل ہے, یہاں پہ کوئی مورالٹی کویسچنیبل ہے ہی نہیں کہ کیا چیز مورل ہے, کیا چیز امورل ہے, ایسا کچھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ جسٹ اوور دی پیریڈ آف 50 years وہ جو ان سوسائٹیز کے اندر امورل کنسیڈر ہوتا تھا, آج وہ نارمل ہے. آئندہ 50 سالوں میں چیزیں اور کس طرح سے ہوں گی ہم ان کو نہیں بتا سکتے ہیں. اس لیے کسی ایک سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ٹائم پر ایک چیز پریولنٹ ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر وہ میری کلچرل ویلیوز کے ساتھ, میری ریلیجیس, میرے بلیف سسٹم کے ساتھ اگر وہ کانفلکٹنگ ہے, تو مجھے پھر اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا بلائنڈلی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, یا مجھے میرے اوپر کوئی کسی قسم کا کنٹرول ہو. کیونکہ ان سوسائٹیز کے اندر ایک اور چیز پتہ ہے کیا ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جی ہیومن بینگز آر فری, کسی قسم کی کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں اپنی زندگی کا, اپنے ایکشنز کا خود ذمہ دار ہوں. اور اس میں کیا ہوا کہ ریلیجن بہت ویک چلا گیا سوسائٹیز کے اندر, کیونکہ ریلیجن ہمارے بیہیویئر کے اوپر ہمیں کچھ مورل گراؤنڈز بتاتا ہے, کچھ ریسٹرکشنز بتاتا ہے, کچھ سٹاپنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم نے رکنا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہماری جو سوسائٹیز ہیں, ان سوسائٹیز کے اندر ہمیں ایٹ لیسٹ اگر جو ہمارے لیے جو مورل ویلیوز ہیں, یا جو مورالٹی ہم نے ڈٹرمن کی ہے اپنے بلیف سسٹم سے, اپنے ریلیجن سے, کم از کم اس کو پلیز ضرور ہمیں فالو کرنا چاہیے. ماڈرنٹی کے چکر میں ہم بالکل ہی جو شتر بے مہار نہ ہو جائیں کہ ہم کوا چلا ہنس کی چال, اور اپنی بھی نہیں. اور جس طرح کی اس ٹائم پر ہماری سوسائٹی کے اندر مورل ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے, دیٹ از ویری الارمنگ. سو ان فیوچر میں یہ ہماری سوسائٹی میں بڑی پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. اس لیے بلائنڈلی ویسٹ کی ساری ویلیوز کو فالو نہ کیا کریں پلیز. اور ہمارے جو خاص طور پہ جو اسکالرز ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں, وہ بھی بلائنڈلی, اور ہر چیز جو ہے نا کہ ایسٹ کی ہر چیز کو یہ کہنا کہ جی وہ چونکہ دقیانوسی ہے, وہ پینڈو ہے, وہ بڑی ہی لو لیول کی ہے, اور جو چیز بھی ہمیں دوسری طرف سے آ رہی ہے, ویسٹ سے آ رہی ہے, وہ ساری سپیریئر ہے. وہ چاہے ٹیکنالوجی ہے, چاہے ویلیو سسٹم ہے, چاہے لینگویج ہے, کم از کم اپنی چیزوں کی, اپنے کلچر کی, اپنی ویلیوز کی
رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے، تو ہی سوسائٹیز بھی پروگریس کر سکتی ہیں. اور بیوٹی بھی سوسائٹیز کی اسی چیز سے ہے کہ اگر اس کے اندر ڈائیورسٹی رہے، سارے لوگ اگر ایک ہی طرح کے ہو جائیں، ایک ہی، تو پھر سوسائٹیز بھی اسٹیگننٹ ہو جائیں گی. تو جس سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں ان کو ایز اٹ از لیں، ان کی رسپیکٹ کریں، تو سوسائٹیز میں ایک ہارمنی بھی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا ساتھ ساتھ واک کو اور اس چھوٹی سی ٹاک کو. ہوپ ٹو سی یو سون. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.